الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور صحب قرآن کی باتیں، قرآن اور صحب قرآن کی باتیں مطلوب ہیں سر بزم ایمان کی باتیں، اور قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے۔ جملہ مشائخ، علماء کرام، ٹی ایل پی کے اراکین اور دیگر غلامان مصطفیٰ، ہم سب خوش قسمت ہیں ایک نیک مقصد کے لیے، ایک جذبہ کے اظہار کے لیے آج سرزمین قید آباد پہ ہم اپنی حاضری لگوانے کے لیے اکٹھے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان جتنا عبادت گزار ہو جائے، جتنی نمازیں ادا کر لے، جتنے وظائف پڑھ لے، جب تک کہ اس کے دل میں قرآن اور صحب قرآن کی محبت کا جذبہ موجود نہیں ہے، اس کی عبادت اور ریاضت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور آج جب ہم غلامان مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، تو اس موقع پر میں صرف اتنا کہوں گا کہ حکمران جنہیں ہم اپنا حکمران نہیں مانتے، یہ نام کے حکمران ہیں، یہ ہمارے حکمران نہیں ہو سکتے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارا حکمران وہ ہوگا جس کی زبان پہ قال اللہ وقال رسول کی صدائیں ہوں گی۔ اور یاد رکھیں، قرآن کی اہمیت و فضیلت سے بھی وہی واقف ہوتا ہے کہ جس کے قلوب و اذہان میں قرآن موجود ہو، کیونکہ یہ قرآن اگر صحرا پہ پڑھا جائے تو ریت بھی محو رقص آ جاتی ہے، اس کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھتا ہے۔ یہ قرآن جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پڑھتے ہوئے اپنے گھوڑے میدانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں پہ، ایون کہ یہاں تک کہ سمندر میں بھی اگر غلامان مصطفیٰ نے یہ گھوڑے دوڑائے تو قرآن کی برکت سے سمندر نے بھی راستہ دے دیا تھا۔ یہ قرآن جو حکومت کرتا ہے اذہان پر، یہ قرآن جو حکومت کرتا ہے دلوں پر، تو ہمارے اوپر بھی جو حکمران وہی ہوگا جس کے قلوب و اذہان میں قرآن موجود ہوگا۔ اس کائنات میں آپ دیکھ لیں، آپ بھٹک جائیں گے اگر ان لوگوں کو آپ اپنا حکمران تسلیم کریں گے کہ جو قرآن سے واقف نہیں، قرآن کی عظمت سے واقف نہیں۔ یہ ہر سال یہ تماشا ہماری آنکھوں کے سامنے کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہمارے حکمران کمزور ہیں، ہر لحاظ سے کمزور ہیں، ذہنی لحاظ سے بھی کمزور، جسمانی لحاظ سے بھی کمزور، روحانی لحاظ سے بھی کمزور، علمی لحاظ سے بھی کمزور۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ سورج طلوع ہوگا کہ ایسا حکمران آئے گا کہ جس کی زبان پہ محمد رسول اللہ کا نام ہوگا، جس کے دل میں صحابہ و اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت، علماء و مشائخ کی محبت موجود ہوگی، یقیناً وہ سورج نوید لے کر آئے گا کہ اب ہاں ہمارے ہاتھ میں بھی وہ ڈنڈا ہے، وہ تلوار ہے جو ایوبی کے ہاتھ میں تھی، وہی تلوار ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہاتھ میں تھی۔ یہ حکمران جو خوشامدی ڈولہ ہے، میرے مرشد پیر سید نصیر الدین نصیر چراغ گولہ نے کہا تھا نا کہ یہ خوشامدی مردہ ضمیر، ان حکمرانوں کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ خوشامدی مردہ ضمیر کیا بولیں گے، آج آئی اگر حق پہ تو ہم بولیں گے۔ جب بھی آنچ آئی اسلام پہ، ناموس رسالت کی بات ہوئی، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور اس چیز کو سمجھیے گا بھی صحیح، جب بھی ایسی بات ہوئی ہے تو یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، رسول اللہ کا نام اپنی زبان پہ الاپنے والے، یہی اپنے گھروں کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر سرے بازار خدا اور خدا کے معبود کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں۔ حکمرانوں نے کچھ بھی نہیں دینا، اور پیغام یاد رکھنا، اگر قرآن کی تعلیمات کو اجاگر کرنا ہے تو ٹی ایل پی کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی زبان پہ قرآن جاری رہتا ہے،
اور حکمرانوں کے گریبان تک پہنچیں اور ان سے کہیں نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ آج کل آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا، انہیں کہیں نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔